وہ تو کافر کو ہم کیا چیز دکھائیں گے؟ کافر کو ہم معاملات دکھائیں گے، ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا اخلاق کے ساتھ ہم پیش ہوتے ہیں، کتنے اچھے اخلاق کے ساتھ، صبر، برداشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ ایک واقعہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک واقعہ، ایک یہودی، دیکھو یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور اس کو تاؤ دیا اس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل آئی۔ اللہ کا پاک رسول یہودی حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو تاکہ اس کے سر کو میں تن سے جدا کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تائید کی اس کی مخالفت کی، اس نے کہا، اے عمر تم نے غلطی کی ہے، مجھے بھی اچھی طرح بتا دے کہ اس کا قرضہ واپس دے دو، اور اس کو بھی کہتے کہ قرضہ اچھے طریقے سے لو، اس طرح نہ کرو۔ ابھی جاؤ اس یہودی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ بھی دے دو کھجورے، اور 2 کلو وہ اوپر دے دو، اتنا اوپر دے دو۔ جب وہ لے گیا اس کو اتنا دیا، اوپر دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، کہتے میں زید بن سونا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں کا بڑا عالم، کہتے ہاں، کہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ساری نشانیاں وہ یعنی پا لی تھی، ساری نشانیاں مجھے مل گئی تھی کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ ایک نشانی رہ گئی تھی کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ جتنی جہالت کرو گے وہ اتنا اور زیادہ برباد ہوگا۔ یہ نشانی رہ گئی تھی، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے پھر سارا مار بھی لگایا، بڑا یہودیوں کا عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دعوت دے رہے ہیں، مسلمان ہو جاؤ کہ نہیں ہوتا، پھر دعوت دے رہے ہیں، پھر دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، علیہ السلام چھوڑ دو، یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گور گور کر حضرت عمر کی طرف دیکھا، پھر دعوت دی، پھر دعوت دی، پھر دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، جہنم سے بچ گیا۔ اخلاق میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اخلاق اسلام میں سب سے جو ہے نا، اسلام جو پھیلے گا پوری دنیا میں اخلاق سے پھیلے گا۔ ہماری زبان جو ہے نا، زبان ہماری زبان یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کفر شرک کے بعد بڑا گناہ مسلمان کی دل آزاری ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی معمولی بات پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تھوڑی سی زمین پر جھگڑا ہے، تھوڑے سے پیسوں پر جھگڑا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح کرے، صحابی سے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو تیرا دل صاف ہو، جب شام ہو جائے تو تیرا دل صاف ہو سب کے لیے۔ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت الفردوس میں میرے ساتھ ہوگا، اعلیٰ درجے پر جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو دل کو صاف رکھے گا۔ ابھی ہم جا رہے تھے ملیشیا، تو پھر ہماری تشکیل ادھر تھی کولمبا کے قریب، یہ عید کے دن، تو ہم طارق جمیل صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، بہت ہمیں وقت دیا، بہت گلے ملا، تو پھر ہم نے کہا تھوڑی سی نصیحت کرو۔ اس نے ایک ہی نصیحت کی، ایک کہتے ہیں کہ جنت کا ایک جو سڑک ہے جنت کو جاتا ہے وہ خالی پڑا ہے، اس پر چلے جاؤ جلدی پہنچ جاؤ گے جنت میں، وہ ہے اچھے اخلاق۔ نمازی بھی اچھے لوگ پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں کسی کی، 1000 میں ایک آدمی کی بھی اخلاق اچھے نہیں ہیں، غصہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، صحابہ کرام ان کی بیمار کرسی کے لیے گئے، ان کو دیکھا ان کا چہرہ خوبصورت کھلا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ موت کے وقت آدمی پریشان ہوتا ہے، آپ خوش ہیں؟ فرمایا حالانکہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم تھے، خصوصی جنگ بدر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرد فرما گئے، یہ اس کے خادم تھے، سارے غزوات میں حصہ لیا ہے، جہاد میں۔ لیکن کیا فرماتے ہیں کہ 2 باتوں کی وجہ سے میں خوش ہوں، اللہ پاک مجھے بخشے گا، 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک، پوری زندگی میں میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ایک میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ اب دیکھو کہتے ہیں اگر شب قدر کی رات کوئی عبادت پر کھڑا ہو اور اس کے دل میں کینہ ہو مسلمانوں کے لیے،
تو اس کی دعا قبول نہ تھی، اس کو ثواب بھی نہیں ملا. شب قدر کا ثواب بھی اس کو نہیں ملا جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غیبت کرتا ہے. ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، وہ دوسری کی غیبت کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. اس نے کہا پھر نہیں کروں گا. کہ نہیں، اٹھ جاؤ، تم نے قرآن کے حرام کو حلال کر دیا، تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے. آج دن میں کتنی مرتبہ آدمی غیبت کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا. سب سے بڑا گناہ ہے مسلمان کی دل آزاری، مسلمان کو تکلیف دینا. کہتے جو مسلمانوں کی خیرخواہی میں پھرے گا، بات کرے گا، ان کے ساتھ مدد کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سے، مولانا عظیم صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک حدیث لے جو یہ بھی کافی ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے اور مجھے مستجاب و دعا بنا دے، وہ دوسروں کی خیرخواہی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب و دعا بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ساری تکلیفوں کو ہٹائے گا. دوسروں کی خیرخواہی کرو. آج کل کتنا مہنگائی کا دور ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں. اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی مدد کرو گے، اس کی دل سے دعا نکلے گی. بس ہم اپنے گھر کے لیے جو ہے نا وہ ہیں کہ ہمارے گھر میں آٹا ہو، ہمارے گھر میں چینی ہو، ہمارے بچوں کے کپڑے ہو، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. امام زین العابدین جب انتقال ہو گیا تو 200 گھر، اور ایک کتاب میں 100 گھر ہے، 100 گھر ایسے نکلے کہ یہ چپکے سے ان کے گھروں میں تھیلے ڈالتا تھا اور آٹی کی بوری کندھے پر اٹھا کر جب جنازے کے لیے غسل دے رہے تھے تو کمر پر جو ہے نا رسیوں کے نشان تھے، جس طرح ایک پانڈی ہوتا ہے، اتنا بڑا آدمی، اور وہ 100 گھروں کا اس کے ذریعے سے چلتا تھا. موت کے بعد جب پتہ چل گیا کہ 100 گھروں کے ساتھ یہ مدد کرتا ہے. ابھی ہم دیکھیں ہم کتنوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں. تھوڑی سی مدد کرو گے وہ کتنا خوش ہو جائے گا، وہ کتنی دعائیں دے گا. وہ بزرگ گئے تھے نا ایک حج پر، اس نے خواب دیکھا کہ کسی کی حج قبول نہیں ہے. ایک آدمی جو حج کے لیے نہیں آیا اس کی حج قبول ہے. یہ اس کے پیچھے چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اس کو کہا کہ میں نے خواب دیکھے کہ تمہاری حج قبول ہے اور تمہاری وجہ سے سب کی حج قبول ہو گئی، تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گھر ہے، یہ گوشت بن رہے تھے، گوشت، خوشبو آ گئی، میری بیوی نے کہا پلیٹ لے جاؤ تاکہ ہم بھی تھوڑا گوشت دے دیں، ہمیں بھی اچھا لگا ان کی خوشبو. دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نکل آئی، بچے تھے اور عورت تھی. تو اس نے کہا یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ جو حج پر گئے تھے. اس کو کہا تھوڑا سا گوشت ہمیں دے دو. اس نے کہا یہ تمہارے کھانے کا نہیں ہے، یہ ہمارے کھانے کا ہے، یہ گدھے کا گوشت ہے. کئی دن ہو گئے، پھر جائز ہے یہ اسلام میں کہ گدھے کا گوشت کھا سکتے ہو، کتے کا بھی کھا سکتے ہو. جب آدمی جو ہے نا وہ یعنی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو پھر حرام بھی کھا سکتے ہو. ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے 1 روپیہ حج کے لیے جمع کیا تھا، سارے پیسے ان کو دے دیے. تو خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے سب کی حج قبول ہو گئی. دوسروں کے ساتھ مدد کرنا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یعنی فرماتے ہمیں حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کہ ہر کلام آدمی پر وبال ہے مگر امر بالمعروف نہی عن منکر اور اللہ کا ذکر. ہر آدمی پر ہر کلام وبال ہے، جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے وہ وبال ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری زبان کا دین صحیح ہو جائے. ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے کسی کو ہم تکلیف نہ دیں. تھوڑی سی ایک بات کسی نے کر دی کوئی ایسی، اس کی ساری زندگی دل ٹوٹ جائے گا، ساری زندگی تمہارے ساتھ وہ نفرت کرے گا. دل اس کا ٹوٹ گیا. دل کی مثال آئینے کی سی ہے، آئینے کی. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تبلیغ کے لیے اچھے اخلاق چاہیے، اچھے اخلاق. الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ منظور نعمانی رحمۃ اللہ، مولانا منظور نعمانی کو لے کر لکھنؤ گئے کہ یہاں آپ مولانا عبدالشکور صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اس کو تبلیغ کی کارگزاری سناتے ہیں. وہ گئے لکھنؤ، پہنچ گئے دہلی سے، تو ان کو کارگزاری سنائی. وہ بہت خوش ہو گیا مولانا عبدالشکور صاحب. اس نے کہا کل میں لوگوں کو جمع کروں گا خواص کو مسجد میں، تم پھر آ جاؤ، لیکن وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، وقت کی بہت ضروری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے خادم کو بھیجوں گا،
تمہارے پاس پھر اس وقت آنا کل. کہتے ٹھیک ہے. وہ خادم گیا, اس نے مولانا عبدالشکور صاحب نے فرمایا کہ 8 بجے آ جاؤ. 8 بجے وقت کی پابندی ضروری ہے. ان لوگوں کے پاس, تاجروں خواص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. خادم نے اس کو 9 بجے کہا, یا انہوں نے 8 بجے کہا, اس نے 9 بجے کہا. اب 8 بجے لوگ جمع ہو گئے. مولانا عبدالشکور صاحب سب غصے میں ہیں کہ یہ کیوں نہیں آئے. جب 9 بجے کو 5 منٹ رہ گئے تھے, یہ داخل ہو گئے مدرسے میں, اس کی مسجد میں, خانقاہ میں. تو لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا, ہم چلتے ہیں. مولانا عبدالشکور صاحب نے کہا بے شک چلو, چلے جاؤ. سب لوگ چلے گئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, منظور نعمانی کھڑے رہ گئے. وہ غصے ہو گئے عبدالشکور صاحب کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ وقت پر آ جائیں, میں نے نہیں کہا تھا. کہتے حضرت بس غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. اب مولانا منظور نعمانی آگے ہوتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں صاف بات, ایک بات کیا ہے. یہ اس کو منڈے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہے. 3 دفعہ اس نے حرکت کی, اس نے کھینچا, پیچھے کھینچا کہ نہیں بتا رہے. بس اس نے پھر معذرت کی کہ بس اجازت دے دو. مولانا عبدالشکور صاحب نے اجازت دی. جب یہ ٹرین میں سوار ہو گئے تو مولانا منظور نعمانی نے الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں چھوڑا, آپ نے مجھے کیوں نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ زندگی میں عجیب بات ہے یار, کہ زندگی میں ایک موقع مل گیا تھا کہ کسی پر پردہ ڈالوں, میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اپنی اتنی بے عزتی سے قبول کر دی. چند دنوں کے بعد اس خادم نے کہا کہ میں کہیں برباد نہ ہو جاؤں, یہ تو میری غلطی تھی, انہوں نے بتایا نہیں ہے. تو وہ اچھی موڈ میں تھا مولانا عبدالشکور صاحب. اس نے کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ غصے تو نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں, غصہ نہیں کروں گا. اچھے موڈ میں تھے. کہتے کہ اس دن 8 کے بجائے 9 بجے میں نے کہا تھا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا اچھا میرا بستر لپیٹ دو, میں بھی جاتا ہوں دہلی, میں بھی نظام الدین جاتا ہوں. بستر باندھا, سیدھا نظام الدین. وہ سیڑھیاں تھی نا, الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا ہوتا تھا, ہر آدمی کو بھاگ کر جاتا تھا. الیاس رحمۃ اللہ مرحبا مرحبا گلے لگاتا تھا, ہر آدمی کو لیتا تھا, ہر آدمی کو. آج ہمارے تبلیغ میں ہم غصہ کرتے ہیں تو وہ اسے بستر لے لیا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی. اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آپ مستحق ہیں کہ آپ کار نبوت کر سکتے ہیں, آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ یہ کار نبوت والا کام کر سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ منظور نعمانی کچھ علماء ایسے تھے کہ الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھ تبلیغ میں چلتے پھرتے تھے, کچھ تائید کرتے تھے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے آدمی تھے, اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو دعوت نہیں دے سکتے تھے, اتنے بڑے آدمی. تو منظور نعمانی جماعت لے کر اس کے مدرسے میں گئے, بیٹھے ہوئے تھے, وہ درس کر دے رہا. درس کے بعد کہا کہ کیسے آئے ہو منظور؟ کہتے جماعت لے کر آیا ہوں. کہ جماعت لے کر آئے ہو, کہ تمہارے کیا اصول ہیں؟ تو اس نے حضرت جی سے 40 اصول لکھے تھے کاغذ میں, اندر رکھے تھے جیب کے. اس نے اصول شروع کیے. جب 12 پر پہنچ گیا اس نے کہا بس 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 کرو. جو بھی تبلیغی ان اصولوں کے ساتھ تبلیغ کا کام کرے گا اللہ کا ولی مرے گا, اللہ کا ولی بن کر مرے گا. یہ شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا. پھر فرمایا کہ تبلیغ کی اصولوں میں 3 اصول میری طرف سے ڈال: میٹھا زبان, ٹھنڈا دماغ, وسیع دل. میٹھا زبان, ٹھنڈا دماغ, وسیع دل, بڑا دل ہو. حضور سلام چشم پوش تھے. امام احمد بن حنبل ابھی ریونڈ میں جو عالم عبد اللہ صاحب, اس نے کہا ہمارے ریونڈ کے درس میں یہ بات آ گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اخلاق کے 10 یعنی اصول ہیں. 10 اخلاق کے 10 ایسے ہیں. اخلاق کے 10 ایسے ہیں. 9 ایسے درگزر اور چشم پوشی کے بارے میں. بنی اسرائیل کی ایک شخص کی بخشش اس پر ہو گئی کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتا تھا کہ چلو جی بس میں نے معاف کر دیا. جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے, ابھی ریون فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کی اور کوئی نیکیاں نہیں تھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو دنیا میں میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا, آج میں نے تم سے درگزر کر دیا, جاؤ جنت میں. آج ہم درگزر نہیں کرتے یار, معاف نہیں کرتے, بالکل معاف نہیں کرتے. حالانکہ دیکھو حضور فرمایا کہ جو میرے حدیث پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا. اب دیکھو فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جو 3 کام کرے گا, 3 کام, یہ حدیث ہے
کہ جو 3 کام کرے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. جو 3 کام کرے گا، صرف 3. جو اس کو عطا سے محروم کرے اس کو یہ عطا کرے، جو اس پر ظلم کرے یہ اس کو معاف کرے، جو اس کے ساتھ قطاریمی کرے یہ اس کے ساتھ سلاریمی کرے. اب مشکل ہے، انعام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا جو یہ 3 کام کرے گا. ایمان کمزور ہے، ایمان تھوڑے سے پیسوں کے لیے لڑائی جھگڑے، تھوڑی سی زمین کے لیے. اگر آپ اس کو کہیں نا اپنے بھائی کو کہ میں نے یہ میں نے آپ کے لیے معاف کر دیا، یہ میں نے بخش دیا، یہ میں نے آپ کے لیے ہدیہ کر دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا چمکاتے ہیں. چلو یہ جو ہے نا جس پر ہماری لڑائی ہے، باغ پر تھوڑی سی زمین ہے اس پر لڑائی ہے، ایک درخت پر لڑائی ہے، یہ میں نے آپ کو دے دیا. چلو آپ دیکھو آپ کی زندگی اللہ پاک کتنا خوبصورت بنائے گا. آپ نے صلہ رحمی کی، اپنے حق کو دے دیا، حق معاف کر دیا. کہتے جو حق پر ہو اور معاف کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لیا ہے کہ جنت کے بیچ میں محل دوں گا. جو خود حق پر ہے اور جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تبلیغ کا یہ نسخہ ہے کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے. کوئی جھگڑا کرے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے. تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ، بہن ہے، بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں 4 مہینے لگا دیں اور ہماری اور آپ کی زندگی صحیح ہو جائے اور ہم جنت والے بن جائیں. دنیا تو مچھر کا پر ہے. ریونڈ میں کیا فرماتے ہیں کہ اے ہندوستان والوں، ہمیں ہندوستان نہیں چاہیے، ہمیں امریکہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ جنت میں جاؤ، ہمیں تمہاری جنت چاہیے. ہماری بہن ہے، ہماری بہنوئی ہے. سارے جھگڑے جو ہے نا وہ بہنوئی کے ساتھ ہیں. ہمارے گاؤں میں وہ جو ہے نا بہنوئی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. 2 قتل تو کر دیے. بہنوئی، بہن کا جو ہے نا وہ بیٹا ہے وہ اس کا دشمن ہے. کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے، معاف کرتے تھے، معاف کرتے تھے. ہماری کتاب میں معافی نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں کہ میں نے معاف کر دیا. کتنی بڑی بات ہے یار، کتنا اللہ چمکائے گا، کتنا اللہ پاک جو ہے نا وہ چمکائے گا، دنیا اور آخرت میں چمکائے گا کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، درگزر کریں، چشم پوشی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوش تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک عبداللہ بن مسعود نے اس کے ساتھ تھے. ایک دیوار کے اوپر چنان لگائی، ایک آدمی کو پکڑ لیا شراب کا کہ میں نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے 1 غلطی کی ہے، شراب پی ہے، اور تو نے 3 غلطیاں کی ہے. تجسس کیا ہے، بغیر اجازت کے آئے ہو، دیوار کے اوپر آئے ہو، راستے سے نہیں آئے ہو. حضرت عمر فاروق چپ چاپ باہر نکلے. عبداللہ بن مسعود کو کچھ نہیں کہا کہ چلو چلتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی سامنے گزر رہا تھا. اس کو بلایا کہ ادھر آ جاؤ، اس کو کان قریب کر دو کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے. اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ بھی کان قریب کر دیں، اس دن سے میں نے بھی شراب چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی کو لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگا، اس کا ہاتھ کٹ گیا کہ یا رسول اللہ حد بھی آپ نے جاری کر دی اور پھر آپ رو رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے آپ پھر سے توبہ نکال دیتے. میری امتی کا ہاتھ میرے سامنے کٹ گیا. ایک امتی کا ہاتھ کا کٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کتنے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی بےزتی ہوتی ہے، پردہ دری ہوتی ہے. اور کتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پر قیامت میں پردہ ڈالے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود تم پر دنیا میں بھی پردہ ڈالتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گناہ کیے ہیں چپکے سے، اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قیامت میں پردہ ڈالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ میرے امت کا حساب مجھے دے دے کہ اس کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے. تمہاری امت کے گناہوں کا پتہ تجھے بھی نہیں چلے گا، ایسے ستاری کے ساتھ میں ان سے حساب لوں گا. اللہ پاک تو پردہ ڈالتا ہے. ابھی ریون میں فرما رہے تھے کہ ایسا کون ہے بتاؤ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت اللہ پاک مجھے بخش دے، میری مغفرت کروا دے. دیکھو یہ موت کی دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی
वरहमनी व अलहिकनी बिर्रफीक आला। ये मौत की दुआ है कि या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये मौत की दुआ है, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर दे, और या अल्लाह रफ़ीक आला के साथ यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ मेरा हशर कर दे। ये मौत की दुआ है। किताब में लिखी है, छोटी किताब में। हम तो ये दुआएं भी मांगते हैं कि अल्लाह उनके साथ मेरे ऊपर रहम कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी रेवण फरमा रहे थे कि जो ये चाहता है, हदीस है कि अल्लाह ताला मौत के वक़्त मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे ऊपर रहम फरमाए, ये दुनिया में लोगों के ऊपर रहम करे। इरहम मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समाए। जो ज़मीन वालों पर रहम करेगा, आसमान वालों उस पर रहम करेगा। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। भाई हम रहम करें, हमारे दिल नरम हो जाए सबके लिए कि किस तरह मौत के वक़्त जो है ना इनका क्या हाल होगा। अभी हमारा भाई है, हम उसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो फौत हो जाते हैं कितना हम रोते हैं, कितना हम पशेमान होते हैं कि यार इसके साथ ज़्यादती मैंने क्यों की है। देखो ये दुनिया से चला गया, मैंने इसको सिरोज़ा भी नहीं लगाया, मैंने इसको चिल्ला भी नहीं लगाया, मैं ज़मीन पर लड़ता रहा, पैसों पर लड़ता रहा, दुकान पर लड़ता रहा, हिसाब किताब मच्छर के पर लड़ता रहा, लड़ाई करता रहा। नहीं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम तबलीग वाले हम सब्र करें। देखो सिर्फ ये आयत है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जो सब्र करेगा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, घर में हमारे अखलाक अच्छे हों, बीवी को हम गाली न दें, बीवी को हम बुरा भला न कहें। एक शेखुल हदीस उलमा को दर्स दे रहा था, घर को गया, खाने में नमक नहीं थी, बीवी चली गई शादी पर, ये आएगी तो इसकी पिटाई करूंगा। शेखुल हदीस, फौरन हदीस याद आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने में नुक्स न निकालो, मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। वो बीवी आ गई, कुछ भी नहीं कहा। मौत के बाद उलमा किराम फरमाते, किताब में लिखा है वो उसकी अल्लाह के यहाँ पेशी हुई, इतनी किताबें लिखी थी, इतना दर्स दिया था, बहुत बड़ा आलिम शेखुल हदीस था। अल्लाह पाक ने फरमाया जो तुमने एक दिन बेनमक खाना खाया था और बीवी को कुछ नहीं कहा था, उस पर बख्श दिया। बेटी के साथ नरमी करो, बेटी को हक दे दो। अभी हमारा इधर मकान है केटीए में, 3 बेटियां हैं, तो उन बेटियों को सिर्फ मैंने इतना कहा कि ये जो नीचे का पोर्शन है शादीशुदा है, ये तुम्हारा है, इनका किराया 5-5 हज़ार रुपये तुम लोगी। वो इतनी खुश हो गई। मौलाना मुफ्ती सरवली साहब कराची के, बहुत सबने सुना होगा, बहुत हो गए हैं। उसने कहा कि मैंने बहुत सी किताबें ढूंढी है, बहुत किताबें पढ़ी है, किसी किताब में मुझे ये नहीं मिला कि किसी बेटी की शादी करा दो, वो दूसरे के घर चली जाए, फिर तुम्हारी सारी कमाई बेटियों की नहीं है। ये किसी किताब में नहीं है। बेटियों को हक दे दो, बेटी को खुश करो। जो 3 बेटियों को उनका हक दे और उनकी परवरिश करे, हुजूर साहब फरमाया कि जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा। जो 2 की करे, बेटी आपके घर से जाने वाली है, मेहमान है, वो मेहमान है, आपके घर में मेहमान है, उसकी बहुत खिदमत करो। अभी मेरे 2 बेटे हैं, वो बेटियां जब आ जाती है घर में, उसके लिए मुर्गियां वगैरह, वो बेटे कहते हैं वो ये जब आ जाती है तो मुर्गियां पकाते हो, हमारे लिए नहीं पकाते हो। हमारी दी की थी कि नहीं, इनके लिए पकाएंगे, हम सब कुछ पकाएंगे, सारे पैसे इन पर खर्च करेंगे। कितनी बेटी खुश हो जाएगी, बहन खुश हो जाएगी जब थोड़ा सा उनका इकराम करोगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। बेटी को महरूम करना, सारा जायदाद हमारा हो गया, जायदाद में उनका हिस्सा है, हर जगह उनका हिस्सा है, पूछ लो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम सबको हक देंगे ना, हक देंगे, खुदा की कसम कोई कमी नहीं आएगी हमारे इसमें, कोई परेशानी नहीं होगी, हम सबको अपना हक दे दें। ये नहीं कि बस मेरी बेटी है कुछ भी नहीं की थी, मेरी बहन है वो तो कुछ नहीं की थी, बस वो उनको हम कह देंगे कि हमारे घर में तुम्हारा थोड़ा सा हिस्सा है वो हमें बख्श दो। क्यों बख्श दे? वो कुछ कहती नहीं है, और वो भी गरीब हैं, उनका भी जो है ना वो उनका चूल्हा जो है ना वो बुझा हुआ है, वो भी गरीब है। वो तो चाहती है, उसका खावन कितना खुश हो जाएगा जब आप उनको कुछ दे देंगे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये इस्लाम है। तारिक जमील साहब ने फरमाया, एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है, हज पर हज करता है, उम्र करता है, बेटी को बहन को ऐसा नहीं देता, वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों,
ہم ہر ایک کا حق دے دیں، ان کا حق دے دیں ہم، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو ہم بتائیں کہ ہم آپ کا حق دیں گے، آپ کا جتنا حق ہے ہم دیں گے آپ کو. ابھی یہ تقریباً 10 دن ہو گئے، 10 دن اسی علاقے میں، اس طرف ایک علاقہ ہے، ایک بالکل نوجوان وہ ان پر FIR کاٹا تھا بہنوں نے کہ ان کے پلازا ہے اور جائیداد ہے. بہنوں نے کہا کہ ہمیں ایسا دے FIR. اس FIR کے سب سے میں بھی ان کے ساتھ گیا. اور تانے دار سے جو کہ ہم نے کہا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، تبلیغی لوگ ہیں، یہ اپنا حصہ دیتے ہیں، بالکل تیار ہیں، FIR کاٹ دو، لیکن وہ بک جائے نا. جب وہ بک جائے گا تو پھر پیسے دیں گے. ابھی 10 دن پہلے ان بہنوں کا ایک بھائی، نوجوان بھائی، وہ کسی نے قتل کر دیا، اپنوں نے قتل کر دیا پلازے کے لیے، جائیداد کے لیے. کتنی بری بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم دوسرے کو حق نہیں دیتے. دبایا ہوا ہے، حق دبایا ہوا ہے. جو ایک بالش زمین کو دبائے گا، قیامت کے دن 7 زمین تک اس کا توپ بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دے گا. ایک بالش دبائے گا. اپنے وہ مفتی صاحب جو ہے نا، ہمارے مرکز کے مفتی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے نا کہ ایمان کی 70 شاخیں، اور سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، آخری راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. تو مفتی صاحب اس منبر پر فرما رہے تھے کہ یہ حدیث اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کانٹا اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، نہیں. جو تم نے گھر کے سامنے اضافی وہ فرش بچایا ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، تو تم بھی عذاب میں مبتلا ہو. اگر تمہارے بچوں نے نہیں ہٹایا تو وہ بھی مبتلا ہے، ان کے بچوں نے نہیں ہٹایا وہ بھی مبتلا ہے عذاب میں. کسی نے غلط جگہ رکشہ کھڑا کر دیا، اس کو بھی عذاب ملے گا. غلط جگہ رکشہ کھڑی کی ہے، اپنی گاڑی غلط جگہ کھڑی کی ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا مطلب یہ ہے. راستے میں پانی کو ڈالا ہے، لوگ جو ہے نا اس کو چیٹے پڑ رہے ہیں، آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. یہ نہیں کہ پھر چلا لگاؤ، سال لگاؤ، سروزہ لگاؤ. یہ تو اس لیے ہے، یہ سنو بہت ضروری بات ہے، تبلیغ برائے تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ برائے تبدیلی ہے. خدا کی قسم، تبلیغ کے معنی ہے تبدیلی. ہم ایک سے روزے میں بھی تبدیل ہو جائیں، ہم گھر کو جائیں، ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں، ہم سب کو اس کا حق دینے والے ہوں، سب کو ان کا حق ہم دے دیں. چند دن کی زندگی ہے، اگر کسی کا حق ساتھ لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر تھوڑی سی غربت گزر جائے گی. مولانا عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں کہتا ہوں کہ ہر بیان میں بیان کرو، ایک حدیث ہر بیان میں بیان کرو. قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو اللہ پاک بلائے گا جس نے دنیا میں اس سے زیادہ لذتوں کی، خواہشات کی زندگی کسی اور نے نہ گزاری ہو. اس آدمی نے ساری دنیا میں لذتوں والی، خواہشات والی زندگی گزاری ہو. اللہ پاک اس کو سامنے پیش کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا جہنم کا ایک چکر اس کو دے دو. جہنم کا ایک چکر دیں گے اور سامنے کھڑا کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے تم نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ قسم کھائے گا تیری ذات کی قسم، میں نے خوشی کا نام بھی نہیں دیا. ایک دفعہ جہنم کے دیکھنے سے سب کچھ ختم ہو گیا. یہ دنیا ہے، یہ مچھر کا پر ہے. ایک آدمی جس نے، اکثر میں کہتا ہوں یہ عمار رضی اللہ عنہ، عمار، اس کی والدہ سمیہ ہے اور اس کا والد یاسر ہے. عمار یہ کوئی 12-13 سال کا تھا، چھوٹی داڑھی آئی تھی، مسلمان ہوا تھا، دار ارقم میں دوسرا کے ساتھ بیٹھتا تھا. ماں باپ نے اس کی پٹائی کی، پھر کہا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو درگور نہ کرو. سمیہ کو والد نے درگور کیا تھا لیکن بچ گئی. کہتے ہمیں نہیں چلو ایسے آدمی کے پاس، یہ تو اچھا نہیں ہے. دونوں مسلمان ہو گئے. تو عمار رضی اللہ عنہ کی انتقال ہوا 94 برس کی عمر میں، فضل اعمال میں. 14 سال میں مسلمان ہوا، 94 برس تک شہید بھی ہوا، روزانہ دن رات تکلیفیں اٹھائی. تو ایسے ایک آدمی نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی ہوگی دین کے لیے. اس کو اللہ پاک جنت کا ایک چکر دے گا، پھر کھڑا کرے گا کہ تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہ خدا کی قسم میں نے تکلیف کا نام بھی نہیں سنا. صرف جنت دوزخ دیکھنے سے سب یہ ساری دنیا کا تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی 1000 سال کی زندگی تو نہیں، 50-60 سال کی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، ابو بکر صدیق کی 63 سال، حضرت عمر فاروق کی 63 سال، امام غزالی 63 سال، اور یہ جو ہے نا امام بخاری 63 سال. اتنے میں نام گنواؤں 63 سال کی عمر دنیا سے گئے. تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی.
اس میں جو ہے نا ہم کسی کا حق اپنے اوپر نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ ہماری موت نہ آ جائے۔ کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ؟ بھائی تبلیغ یہ خدا کی قسم جو ہمارے اچھے اخلاق کو، ہمارے صحیح معاملات کو کوئی دیکھے گا سیدھا تبلیغ میں نکلے گا، سیدھا بستر اٹھائے گا، 4 مہینے کے لیے جائے گا کہ یہ صحیح تبلیغ ہے، یہ تبلیغ صحیح ہے۔ ابھی ڈاکٹروں کی جماعت آئی تھی ہمارے کٹیے میں، وہ ایک ڈاکٹر ہے چلڈرن اسپیشلسٹ ہے کرک میں، اس نے جو ہے نا ہاؤس جاب میں ہمارے کٹیے میں ڈاکٹر ہیں، وہ تبلیغ کو بیٹھتے بھی نہیں ہیں، بالکل تبلیغ کا نام بھی نہیں لیتے، وہ ڈاکٹر بھی ان کو سلام کرتے تھے۔ سیروزی کی جماعت آئی تھی کرک سے ڈاکٹروں کی، وہ ان کو گلے ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کی تبلیغ ہم مانتے ہیں۔ سارے ڈاکٹروں نے کہا، ڈاکٹر اسحاق کے ساتھ ملایا، وہ دوسرے جو چلڈرن اسپیشل ہے اس کے ساتھ ملایا، کہتے ہیں اس کی تبلیغ ہم مانتے ہیں۔ اس نے ایسے اخلاق پیش کیے تھے اسپتال میں اور اس جال میں، دیکھو سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے سب لوگ آپ کے پیچھے رو رہے ہیں، سب آپ سے خوش ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، جس آدمی سے لوگ خوش ہوں گے اس سے اللہ بھی خوش ہوگا۔ لوگوں میں دیکھو، لوگوں میں کہ لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں، اللہ بھی اتنا خوش ہوگا۔ لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اخلاق سے، آپ کے لڑائی جھگڑوں سے لوگ ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے۔ لوگوں کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، خصوصاً گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی لگائیں، مار پٹائی نہ کریں، گالیاں نہ دیں۔ میں نے بیٹے کو داخل کیا تھا مدرسے میں، اس نے میں ریون جوڑ کے لیے چلا گیا، وہ مدرسے سے بھاگ گیا۔ ادھر جو گنبد کے روڈ پر ہے، گنبد کے ساتھ اس طرف مدرسہ ہے، کھٹک کالونی والا محتمم تب فوت ہو گیا، وہ جس کی کمر ٹیڑھی تھی، تو وہ بھاگ گیا مدرسے سے، بیٹا بھاگ گیا۔ میں واپس آ گیا تو میں نے کہا کیوں بھاگے ہو؟ اس نے کہا کہ ابو میں رات نہیں کر سکتا مدرسے میں، چھوٹا تھا نا، رات میں نہیں کر سکتا، باقی جس مدرسے میں داخل کرتے ہو داخل کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ میں نے جو ہے نا وہ تحصیل کے نیچے جو ہے نا وہ سفید مسجد ہے، سفید مسجد اچھا مدرسہ ہے، اس میں داخل کیا۔ صبح کی نماز وین آتا تھا، لے جاتے تھے، 2 سال میں حفظ کر دیا۔ اب بھی اپنی جامع مسجد میں وہ تراویح پڑھاتا ہے، چھوٹا ہے بھی، نئی کلاس میں پڑھتا ہے۔ غصہ نہیں کیا کہ تم مدرسے سے کیوں بھاگے ہو، وہ تمہاری پٹائی کروں گا، نہیں، میں نے کہا جس طرح تم کہو گے میں اس طرح کروں گا، خوشی کے ساتھ کروں گا۔ وہ حافظ بن گیا، ابھی عالم بن رہا ہے۔ اب دیکھو، نہیں سختی نہیں کرنی ہے، بالکل بچوں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس سے دین کی خدمت لینی ہے۔ اور نہ وہ بالکل ہمارے محلے میں ایک آدمی بچوں کے ساتھ غصہ کرتا ہے، اس کے کتنے بچے مدرسے میں داخل ہو گئے اور بھاگ گئے۔ وہ 2 لڑکے حفظ کر رہے تھے، اتنی اچھی آواز تھی، 2 بھائی تھے، وہ جو ہے نا ان کے ساتھ وہ سختی کر رہا تھا، وہ دونوں بھائی حفظ انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک نے جو ہے نا ایک کلاس فیلو کو بھی قتل کیا، اور وہ ابھی رگڑائی کی مشین کے کام کرتے ہیں، حفظ بھی کیا، نمازی بھی گئی، ابھی وہ نماز پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن بن رہے تھے، ان کے ساتھ سختی کی گئی۔ جب سختی کی گئی وہ بھاگ گئے۔ سختی کے ساتھ کوئی نہیں بنے گا، نرمی کے ساتھ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، نرمی انسان کو زینت دار بناتی ہے، سختی داردار بناتی ہے۔ جو نرمی کی صفت سے محروم ہو گیا ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ نرمی، مسجد میں نرمی، امام کے ساتھ نرمی اور سب کے ساتھ نرمی، صبر، برداشت، کوئی جواب کسی کو نہ دو۔ ہم اجتماع پر گئے تھے، ایک جو ہے نا زری بینک کا زونل چیف تھا، وہ میرے ساتھ گیا تھا اجتماع پر، ریونڈ اجتماع پر، کوسٹر تھی ہماری KDA سے۔ تو واپسی پر اس زونل چیف تھا، وہ بڑا افسر تھا، وہ پہلی مرتبہ اجتماع پر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ گاڑی کو پہلے میرے گھر پر کھڑا کرو گے، میں اتروں گا، پھر مسجد جاؤ گے۔ اب میں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ ڈرائیور نے غصے میں آ کر سیدھا گاڑی جو ہے مسجد لے گیا۔ اس آدمی نے مجھے اتنی گالیاں دی، میں نے کچھ نہیں کہا، بالکل کچھ نہیں کہا۔ صبح کو نماز کے لیے جب آیا تو میرے پاؤں میں پڑ گیا کہ میں نے اتنی گالیاں دی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کی بیٹی بھی تبلیغ میں لگ گئی۔ صبر، برداشت، کوئی کسی کو جواب نہ دو، یہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اس میں۔ اگر کسی کو جواب دے دیا بس ساری زندگی وہ تبلیغ سے معروم ہو گیا۔ ہم نے تو سب کو تبلیغ میں لگانا ہے، ہم نے تو سب کے دروازوں پر جانا ہے،
تم وہ ساتھی کہتے ہیں اس گلی کا گشت نہیں کرتے آج، کیوں؟ اس گلی میں اس کی کسی کے ساتھ نہیں لگتی، کوئی معاملہ اس کے ساتھ آ گیا. ہم نے سب کو دعوت دینی ہے، سب کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. پھر سب کو کیسے نکالو گے کہ آدھا گاؤں تمہارا دشمن ہے، آدھے گاؤں کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے، تم کیسے لوگوں کو نکالو گے؟ گھر میں بھی دشمنی چل رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی دشمنی چل رہی ہے. تمہارے بھائی، تمہارے بھانجے، تمہارے بھتیجے تمہاری تبلیغ کو دے کر کے کہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. یہ اخلاق ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نیت کی بات ہے. نیت، ایک آدمی نیت کرے گا اللہ توفیق دے گا. نیت کرے گا کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا، جھگڑے نہیں کروں گا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ جنت کا راستہ بتاؤ مختصر، کہ غصہ نہ کرو جنت میں داخل ہو، غصہ نہ کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو، رحم رحمان سے نکلا ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ سب جو 24 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، خدمت کے ہفتے کے لیے آئے ہیں، یہاں مرکز سے نکلنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم نے سب کو حق دینا ہے، سب کا حق دینا ہے، اور نہ آخرت کی آمد کا دینا ہے. دیکھو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، یہ کوئی کسی نے کہا نہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. اگر قبر میں کسی کو روح واپس کر دی جائے تو کتنے گھنٹے، اگر آگ بھی نہیں ہے، بچھو بھی نہیں ہے، سانپ بھی نہیں ہے، قبر بھی تنگ نہیں ہوتا، خیر ہے وہی قبر ہے، صرف اس کو روح قیامت تک واپس دی جائے اسی قبر میں، کتنے گھنٹے وہ برداشت کرے گا؟ بڑے خطرناک مرحلے آنے والے ہیں، بہت خطرناک. قبر، حشر، قیامت، اس میں حساب ہے، حساب کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کے اوپر بہتان لگایا پورے صراط کے اوپر اس کو کھڑا کیا جائے گا. فرشتے کہیں گے کہ جو تم نے کسی کی بات مخالفت میں بات کی تھی اس کا ثبوت پیش کرو. اگر ثبوت نہیں ہے تو جہنم میں ڈالیں گے. ثبوت تو نہیں ہے، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. ایک بات سن لی، ہاں اس آدمی نے چوری کی ہوگی، اس نے یہ بدکاری کی ہوگی، اس نے یہ غلط کام کیا ہوگا، ایسے ہی بدگمانی کرتے ہیں، مفت میں بدگمانی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اس کے پیچھے غیبت کرتے ہیں. نہیں، ہم چھوڑیں، کسی کے پیچھے بات نہ کریں، کسی کے پیچھے بات نہ کریں، بالکل کوئی غیبت نہ کریں. ہماری تبلیغ کامیاب ہو جائے گی. سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.